تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ نام وہ معاویہ ہے، راستے پہ چلتے ہوئے جو نشان لگا ہوتا راستہ بتلانے کے لیے، اس کا نام معاویہ ہے۔ نبی علیہ السلام جسے دعائیں دے وہ معاویہ ہے، صحابی رسول معاویہ ہے، خادم رسول معاویہ ہے، غلام رسول معاویہ ہے، عاشق رسول معاویہ ہے، محب رسول معاویہ ہے، اور اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنے والے معاویہ ہے۔ پرسنل سیکریٹری نبی علیہ السلام کے جو رہے ہیں وہ معاویہ ہے۔ عالم بعمل، مفتی، فقیہ اور محدث جسے کہا گیا وہ معاویہ ہے۔ لیڈر جسے کہا گیا، سپہ سالار جسے کہا گیا معاویہ ہے۔ سیاستدان اور سائنسدان، سپہ سالار جسے کہا گیا وہ معاویہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جسے دعائیں دی وہ معاویہ ہے۔ نصف دنیا سے زیادہ جس نے حکومت کی وہ معاویہ ہے۔ افغانستان تک، پاکستان تک جس نے دین اسلام پھیلایا، پہنچایا وہ معاویہ ہے۔ کابل اور قندھار تک جس نے دین اسلام پہنچایا وہ معاویہ ہے۔ چین کی بستیوں میں جس نے دین اسلام کا پھریرا لہرایا ہے وہ معاویہ ہے۔ آذربائیجان تک جس نے، مراکش تک، روڈس تک، افریقہ کے جنگلات تک جس نے دین اسلام کا پھریرا لہرایا ہے وہ معاویہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مكن له في البلاد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا دنیا میں بجا چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں زندیق و ملحد، ان کو خدا کے قہر سے ڈرا چھوڑوں گا۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب ماہ محترم اور حرمت والا، عزت و شرف والا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے کچھ گزارشات اور واقعات چل رہے ہیں۔ ان واقعات میں ایک اہم مہم واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ان کی خدمات، ان کا مقام، مرتبہ اس کو رکھا گیا تھا، اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے
اور اس سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج کی نشست میں بھی کچھ انہی کی فضیلت، منقبت، شان، مقام، مرتبہ اور رتبے کے حوالے سے کچھ گزارشات کی جائے گی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں انبیاء کرام کو ایک مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا، پھر ان تمام نبیوں میں جو زیادہ اولو العزم اور مقام اور فضیلت والے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا فرمایا۔ سارے نبی انبیاء وہ شان والے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ اور درجات یوں ذکر کیا ہے تیسرے پارے میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں تمام انبیاء شان اور مقام اور مرتبے والے، پھر ان نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو افضلیت دی ہے، پھر ان رسولوں میں جن کو اللہ نے کتابیں دی ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، پھر ان چاروں میں جس کو قرآن کریم ملا، صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو مقام، مرتبہ، شان، عظمت نصیب فرمائی، لیکن تمام صحابہ میں وہ صحابہ افضل اور مقام رکھنے والے، شان زیادہ رکھنے والے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پھر ان میں وہ مقام رکھنے والے جو صلح حدیبیہ کے مقام پہ تھے، پھر ان میں وہ لوگ زیادہ فضیلت اور افضل لوگ جو بدر میں 313 نبی کے ساتھ تھے، پھر ان میں وہ مقام اور مرتبہ جو افضلیت کا ہے وہ 10 مبشرہ 10 صحابہ جنہیں نبی نے انگلیوں سے اشارہ فرما کر ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جنتی ہے۔ پھر ان 10 صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 کو خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے مقام اور مرتبہ سے نوازا، پھر ان 4 میں اللہ نے 2 کو مقام اور مرتبہ جو نبی کے پہلو میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو افضلیت، مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا پوری کائنات میں صحابہ امتوں میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایک درجات ہے، یہ ایک فضیلت کا ایک عنصر ہے۔ تو انہی صحابہ میں ایک نام چمکتا دھمکتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ سبقت کرنے والے تھے، ایمان میں پہل کرنے والے تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرما رہے کہ سب سے میں راضی ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجر میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے آباد ہوئے، ہجرت جنہوں نے کی، اور جو انصار مدینہ ہیں، فرمائیں کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا اس کے بعد جنہوں نے ایمان لایا ان کے نقش قدم پر چلے، مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، ان کے نقش قدم پر چلے۔ 11 پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ فرما رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے؟ جس طرح بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لیکن صحیح تحقیقی جو بات اور روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، عمرۃ القضاء، اس کے بعد ان کے پورے خاندان نے اسلام اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے، خود بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اور ان کی جو بہن ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے نکاح پہ آئی تھی۔ یوں سمجھ لے امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے سالہ بھی ہیں، اور ان کی جو بہن ہے ام حبیبہ یہ مومنوں مسلمانوں کی ماں ہے، جسے قرآن کریم نے بھی کہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام کی حرم ہے، عزت ہے، لباس ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی محترمہ ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تقریباً پورے گھرانے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان بھی اس قدر مضبوط تھا، آج کی پیداوار کہتی ہے کہ یہ ڈر کے ایمان لائے، چھپ کے ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے۔ بھائی نبی سے ڈرنا کوئی برا ہے؟ اللہ سے ڈرنا یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، معاذ اللہ، اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ کوئی کہے میں نبی سے نہیں ڈرتا، اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ یہ تو خوش نصیب لوگ تھے، کہتے ہیں ڈر کر ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ نبی نے خود اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اليوم یوم المرحمہ، کسی نے نعرہ لگایا تھا اليوم یوم المرحمہ، آج یاد رکھنا بدلے کا دن ہے، آج ہم اپنی وہ یاد تازہ کریں گے جو تم ہمارے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ کر چکے ہو، تم نے ہم پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ کسی صحابی نے اعلان کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج چھوڑ دینے کا دن ہے۔ تو نبی تو یہ اعلان فرما رہے، تو ڈر کس چیز کا؟ کہتے ہیں ڈر کر ایمان لائے تھے امیر معاویہ کے والد ابو سفیان نے۔ تو ڈر کر ایمان لانا بھی تو ایمان کی نشانی ہے، نبی سے ڈر رہے، اور ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ جنگ حنین میں نبی علیہ السلام ایک جنگ پہ گئے، وہاں پر ایک تیر لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس تیر سیدھا ان کی آنکھ پہ لگا، اور لگنے کی وجہ سے وہ آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، ڈیلا۔ وہ اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آقا دعا فرما دیجیے یہ آنکھ جو ہے اپنی جگہ واپس لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا اور کہا ابو سفیان کیا آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت پہ اس سے بہترین آنکھ دے؟ کہا یہ تو بہترین چیز ہے، میں وہاں پر یہ آنکھ لے لوں۔ اسی وقت انہوں نے وہ ہاتھ پہ جو آنکھ اٹھائی ہوئی تھی زمین پر انہوں نے پھینک دی۔ آج کے لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آقا دعا کر دیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جنت پہ تو ویسی آنکھیں ملے گی، کوئی اندھا تو ہوگا نہیں، بلکہ اندھا بھی جائے گا تو اس کو بھی آنکھ ملے گی، بس آپ میرے کو شفا کر دیں، یہ آنکھ اپنی جگہ بٹھا دیں، تھوڑا دنیا میں بھی گھومنا ہے، دیکھنی ہے چیزوں کو، ان کا ایمان دیکھیں۔ نبی کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے مجاز نبی کیا ہے، منشا نبی کیا ہے، چاہت نبی کیا ہے، تاکہ اس دور میں بھی آنے والے ایسے ناعاقبت اندیشوں کو پتہ چلے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے جنہیں دنیا اور دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ اگر عزیز تھی نبی علیہ السلام کی صحبت عزیز، نبی علیہ السلام کا پیغام عزیز، نبی علیہ السلام کی سنت عزیز ہے، ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، مگر تعلیمات مصطفی کو ایک لمحے کے لیے انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ کہا یہ آنکھ نہیں چاہیے، جنت پہ آنکھ چاہیے۔ ایسے مضبوط ایمان والے یہ لوگ تھے، اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، کہتے ہیں 4 سال کا عرصہ گزارا ہے، سن 8 ہجری میں یا 7 ہجری میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے انتقال قربان تک تقریباً 4 سال یہ ساتھ رہے۔ اتنے کم وقت پہ نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد کیا
رازدار پیغمبر جسے کہا جاتا ہے وہ امیر معاویہ ہے۔ ایک ایک موقع پہ نبی علیہ السلام امیر معاویہ کو بلواتے اور ایک ایک موقع پہ تین تین دعائیں دیتے تھے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ اس شخص کو روئے زمین کا حاکم بنا، روئے زمین کی سلطنت اور حکومت اسے نصیب فرما۔ ویسے تو خلفائے راشدین کو جو دور حکومت انہوں نے اپنایا ہے، ابو بکر، عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو بکر صدیق، ان کی خلافت کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جس کی آیت کا تلاوت میں نے خطبے میں کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اے اہل ایمان، تم سے اللہ وعدہ کر رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اللہ تعالیٰ ان کو روئے زمین کا حاکم بنائے گا، حکومت اور سلطنت اسے نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی۔ تو ابو بکر کی خلافت قرآن سے ثابت، عمر کی خلافت قرآن سے ثابت، عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت، علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 مہینے حکومت کی ہے، حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی ہے، حضرت عثمان نے 12 سال حکومت کی ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے جو حکومت کی ہے 6 ماہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ منہاج نبوت نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق جنہوں نے حکومت کی، یہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور حدیث سے جو ثابت ہے، جو نبی نے جس کے لیے دعائیں دی ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، فاتح عرب و عجم، نصف دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ جنہوں نے حکومت کی ہے، وہ خال المسلمین، فاتح عرب و عجم، برادر نسبتی، پرسنل سیکریٹری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کے ساتھ اتنا تعلق، پھر اسی طریقے سے نبی کے گھرانے کے ساتھ اتنا تعلق۔ آج تو یہ محبتیں بیان ہی نہیں ہوتی۔ ابھی میں آ رہا تھا ایک جگہ سے، کوئی امام صاحب، کوئی خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، صرف صحابہ کے تذکرے انہوں نے کیے کہ صحابہ کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو اہمیت ہے امیر معاویہ کون ہے اسے تو آپ بیان کریں نا۔ کیا امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ دشمن کچھ نہ کہہ دے، دشمن کی طرف سے کوئی وار نہ ہو جائے؟ بس صحابہ کا تھوڑا سا انہوں نے تذکرہ کیا کہ صحابہ کون ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا موضوع ختم کر دیا۔ صحابہ میں امیر معاویہ کون ہے؟ رجب کے مہینے میں جو ان کی وفات کا دن ہے، اور دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کی طرف سے جو پروپیگنڈا اور سازش کی جاتی ہے، وہ سازش کیا ہے، اسے بے نقاب کیا جائے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ان کی اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے اس کو تو تذکرہ کیا جائے۔ امیر معاویہ کو سننا ہو، سمجھنا ہو تو نبی سے سنیں، نبی کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، نبی کے ساتھ جو ان کی رشتہ داری تھی، نبی کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، ایک ایک لمحے میں نبی بلاتے تھے ادعو معاویہ، میرے معاویہ کو بلواؤ، میرے معاویہ سے کہو ادھر آئے، کینچی لائے، میرے بال کاٹے، سر کے بال، مونچھ کاٹے۔ اور یہ کرتا نبی علیہ السلام نے ہدیۃً امیر معاویہ کو دیا۔ اتنی محبت نبی علیہ السلام نے 4 سال کے اندر ایسی محبتیں اور دعاؤں کے ذریعے سے نوازا ہے تاکہ کل کوئی لانتی آئے نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم نہ کرے۔ اتنی محبت اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، خاندان رسول کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی موقع پہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، قرض چاہیے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ ان کو 40,000 دینار دے دو۔ 40,000، کئی کروڑوں پہ۔ کسی نے کہا اتنا؟ کہا دے دو۔ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قرابت، رشتہ داری کو جس نے ملحوظ خاطر رکھا، کل میں قیامت کے دن اس کی سفارش بنوں گا، میں خود اس کی سفارش کروں گا۔ میں تو نبی علیہ السلام کی سفارش کا حقدار بننا چاہ رہا ہوں۔
دور حکومت پہ، امیر معاویہ کے دور حکومت پہ ایک قافلہ مال غنیمت لے کے جا رہا تھا، راستے سے مدینہ طیبہ کا راستہ پڑا، وہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس قافلے کو روک لیا اور کہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے مال؟ کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کے پاس۔ کہا ان کے پاس یہ قافلہ نہیں جائے گا، یہ یہیں پر اترواؤ اور یہ سارا مال غنیمت جو ہے میں اپنے خاندانوں پہ اور یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان تک میں یہ پہنچاؤں گا، تقسیم کروں گا۔ سارے قافلے والوں نے اس مال کو چھوڑ دیا، یہ چلے گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام میں۔ امیر معاویہ نے پوچھ لیا وہ مال غنیمت کا ہے، تم سفر سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس طرح مدینہ طیبہ کے راستے سے آ رہے تھے، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے قافلہ روکا اور اس طرح انہوں نے مال لے لیا۔ کہا اچھا اس کے بعد تم لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا؟ کہا نہیں، ہم خاموش رہے، نواز رسول کے سامنے ہم کچھ بول سکتے، ہماری جرت ہے۔ کہا مجھے بھی معلوم تھا تم لوگ کچھ نہیں بولو گے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بولا ہوتا یا ان کے ساتھ تکرار کرتے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرتے یا ان کے ساتھ مزاحمت کرتے یا ان کے ساتھ بحث کرتے تو میں آج اپنی تلوار سے تم سب کی گردنیں اڑوا دیتا، میری تلوار سے تمہاری گردنیں اتار کے میں پھینک دیتا۔ یہ کتنی محبت ہو رہی ہے، اتنے نچھاور کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی نے دعائیں دی، اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ روح زمین کا حاکم بنانا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق و سچ کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور یہ دین سارے عالم پر غالب ہو کر رہے گا، یہ دین سارے ادیان باطلہ پر، معبودان باطلہ پر، مذاہب باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا۔ اب نبی مکہ سے مدینہ اور بس خیبر تک پہنچے، پھر وہ دین پھیلتا پھیلتا ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا، پھر عمر فاروق کے دور مبارک پہ یہ 22 لاکھ مربع میل پر پہنچا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پہ 44 لاکھ مربع میل پر پہنچا، پھر یہی سلسلہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نصف دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی ہے اور نبی کا پیغام اور پرچم پوری دنیا پر انہوں نے لہرایا ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، 4 بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین، اور جو 2 کافر ہیں ایک تو نمرود مردود اور دوسرا بخت نصر ہے۔ بخت نصر نے ایک دن خواب دیکھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے صبح اٹھنے کے بعد بڑے بڑے باباؤں کو بلایا، مجابروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، جو اس دور کے بھی بڑے بڑے بابا ہوتے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، ان سے منت مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے دربار پہ حاضری لگاتے ہیں۔ بھائی بابا کے بڑے مجاور ہیں، بڑے پڑوسی رہنے والے ہیں، اور باقاعدہ یہاں تک کہ وہ تو سٹے وٹے بھی بابا سے نکلواتے ہیں، الامان والحفیظ۔ بابا کو بھی اتنا شعور نہیں کہ بھئی یہ تو حرام کاری ہے، آپ میرے پاس یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تو وہ بھی ایسے بابا لوگ بنے ہوئے تھے، بس حلوے کی ڈیگ میں پلنے والے۔ بخت نصر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا آپ خواب ذکر کریں، تو اس نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ میں خواب بھی بھول گیا ہوں، اب خواب بھی تم بتاؤ گے اور اس کی تعبیر بھی تم بتاؤ گے۔ نجومی اور پریشان، چلو خواب بتا دیتے، الٹا سیدھا ادھر ادھر مار کے ہم ٹانگ وانگ جوڑ کے کچھ بتا دیتے اپنی طرف سے، لیکن یہ تو عجیب ماجرا ہے، خواب بھی دیکھا وہ بھی بھول گیا، وہ بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ بخت نصر نے کہا اگر تم 1 ہفتے تک نہیں بتاؤ گے تو تمہاری گردنیں اڑوا دوں گا۔ اب یہ دھمکی اور سزا مل گئی، بالآخر یہ پریشان ہوئے نجومی۔ ایک نے کسی نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کے
احاطے میں سلطنت کے اندر ایک شخص ہے اور وہ جیل کے اندر ہے، وہ یہ آپ کا خواب بھی بتائے گا اور اس کی تعبیر بھی صحیح بتائے گا۔ اور اس دور کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں تھے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جیل میں جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام 3 سال تک جیل میں بند رہے، جس کو شہاب بن ابی طالب کہا جاتا ہے، پہاڑ کی گھاٹی پہ 3 سال نبی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی تم لوگ جیل میں ہو، وہ لوگ جیل میں نہیں جاتے، تو ہم نے کہا جیل میں شیر ہی بند ہوتا ہے پنجڑے میں، گدھوں کو کوئی پنجڑے میں بند نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کے شیر ہے اور نبی کی سنت پر کامل عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں اس دور کے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، لیکن وہ جب دربار میں پہنچے چھپتے ہوئے نہیں، سلام کرتے ہوئے نہیں، جو شاہی آداب ان کے تھے، رسومات۔ مخت نصر نے کہا یہ تو آداب مجلس کے خلاف ہے، دربار کے خلاف ہے۔ کہا کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور اسی کی طرف جھکانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تمہارے در در کی جھکنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ کسی مجاور نے کہا ٹھیک ہے آگے اس سے بات سنیں۔ کہ بادشاہ آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی بتلاؤں گا۔ خواب یہ دیکھا آپ نے ایک بت دیکھا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کا سینہ جو ہے وہ چاندی کا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ تانبے کا ہے، پورا سینہ چاندی کا ہے اور اس کے بعد گھٹنے تک وہ تانبے کا ہے اور پاؤں تک جو ہے وہ لوہے کا ہے اور پاؤں کا جو حصہ ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ کہا یہ تو دیکھا ہے، آگے بھی دیکھا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور اس نے پورے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ پتھر پھیلتا رہا، بہت بڑا ہو گیا اور پوری دنیا پہ پھیلتا رہا۔ کہا یہ حکم، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مختلف مذاہب، رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے، مختلف مذاہب، جس طرح وہ بدھ مختلف رنگ کا تھا اسی طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے۔ پھر اچانک ایک آسمانی کتاب آئے گا جو قرآن پاک ہے، اور وہ قرآن کریم جب آئے گا آسمانی کتاب، وہ سارے مذاہب باطلہ کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، اور پھر پوری دنیا پہ یہ پتھر، یہ آسمانی کتاب پھیلتا جائے گا اور پھیلتا جائے گا، اتنا پھیلے گا وہ بڑا ہو جائے گا اور عالمگیر مذہب کہلائے گا۔ نبی مکہ سے مدینہ پہنچے، پھر مدینہ سے آگی دنیا تک 11 لاکھ مربع میل تک اس کو پہنچائے ابو بکر نے، پھر 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق نے، پھر 44 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان نے، علی المرتضیٰ نے، پھر نصف دنیا سے زیادہ حکومت اور پیغام اسلام پہنچانے والے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بخت نصر نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی حقیقت جو پوری ہو رہی ہے اور جس کے دور حکومت میں پوری ہو رہی ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کہتے معاویہ کا معنی بھونکنے والا، ہم نے کہا یہ نہیں، معاویہ کا معنی بھونکوانے والا۔ امیر معاویہ اپنی شان اور مقام دکھا کے دوسرے کو بھونکواتا ہے۔ امیر معاویہ کا معنی بھونکنے والا نہیں ہے۔ امیر معاویہ 4 سال خدمت رسول میں رہے اور اتنی فضیلت کے حامل ہوئے۔ امیر معاویہ کا معنی پہلوان ہے۔ معاویہ کا معنی ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ 80 کے قریب صحابہ کرام کے نام معاویہ ہے۔ حضرت حسین کے بھتیجے کا نام معاویہ ہے، امام محمد باقر کے پوتے کا نام معاویہ ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پوتے کا نام معاویہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے داماد کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ کا معنی پہلوان، معاویہ کا معنی جو پنجے لڑائے اور دوسرے کو جو بچھاڑ دے، وہ بچھاڑنے والا معاویہ ہے۔ آسمان کے ستارے کا نام معاویہ ہے، شیر کی دھار اور آواز کا نام وہ معاویہ ہے۔ راستے پہ چلتے ہوئے جو نشان لگا ہوتا ہے راستہ بتلانے کے لیے، اس کا نام معاویہ ہے۔ نبی علیہ السلام جسے دعائیں دے وہ معاویہ ہے، صحابی رسول معاویہ ہے، خادم رسول معاویہ ہے، غلام رسول معاویہ ہے، عاشق رسول معاویہ ہے، محب رسول معاویہ ہے، اور اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنے والے معاویہ ہے۔ پرسنل سیکریٹری نبی علیہ السلام کے جو رہے ہیں وہ معاویہ ہے۔ عالم بعمل، مفتی، فقیہ اور محدث جسے کہا گیا وہ معاویہ ہے۔ لیڈر جسے کہا گیا، سپہ سالار جسے کہا گیا معاویہ ہے۔ سیاست دان اور سائنسدان
سالار سپہ سالار جسے کہا گیا وہ معاویہ ہے. نبی علیہ السلام نے جسے دعائیں دی وہ معاویہ ہے. نصف دنیا سے زیادہ جس نے حکومت کی وہ معاویہ ہے. افغانستان تک پاکستان تک جس نے دین اسلام پھیلایا پہنچایا وہ معاویہ ہے. کابل اور کندھار تک جس نے دین اسلام پہنچایا وہ معاویہ ہے. چین کی بستیوں میں جس نے دین اسلام کا پھریرا لہرایا ہے وہ معاویہ ہے. آذربائیجان تک جس میں مراکش تک روڈس تک افریقہ کے جنگلات تک جس نے دین اسلام کا پھریرا لہرایا ہے وہ معاویہ ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ پیران پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں اس راستے پہ بیٹھا ہوں جس راستے سے امیر معاویہ کا لشکر آ رہا ہے اور اس لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد و غبار اور مٹی اڑے میرے چہرے اور لگ جائے میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی شان اور مقام اور مرتبہ غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے. اور کیوں نہ کہیں قرآن کریم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس صحابہ کی عظمت کو تو دیکھیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ صرف صحابہ کی قسمیں نہیں صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے کہ محبوب آپ کے یاروں کے گھوڑوں کی قسم ہے. صرف گھوڑوں کی قسم نہیں گھوڑے کے قدموں کے ٹاپوں کی قسم ہے. ان کے کھسکھساہٹ کی قدم ہے. ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری اور شعاؤں کی قسم ہے. اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی شعاؤں اور قدموں کی قسمیں کھا رہا ہے تو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ نصف دنیا سے زیادہ حکومت کی. ایک موقع پہ امیر معاویہ نے سوچا میرے حکومت کے اندر کتنا انصاف پھیل گیا ذرا میں دیکھوں. انہوں نے ایک شہر میں آرڈیننس جاری کر دیا اور کہا کہ آج کی رات کوئی اپنی دکان بند نہ کرے. ریڑی والا بھی یہ باہر لگائے اور سو جائے. گھر چلے جائے بغیر تالا لگائے بغیر شٹر ڈاؤن کیے. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں میرا انصاف کہاں تک ہے اور کیسا ہے. اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد انہوں نے جائزہ لیا اور پوچھا گیا تو کوئی ایک دکان والا ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے دکان سے کوئی ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز گم ہوئی ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ میری حکومت پہ انصاف آ چکا ہے. اور ایک موقع پہ تو کسی شہر پہ کسی جرنیل نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تھا اور اس نے شکایت امیر معاویہ کو کی. امیر معاویہ نے اپنے تیز رفتار سپہ سالار کو بھیجا اور کہا کہ اس جرنیل کو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کرو. اور اس کو وہیں سے اٹھا کر لے آیا گیا اور اس دیہاتی کو مسلمان کو کہا جس طرح تمہیں تھپڑ مارا تھا اس کو بھی اسی طرح تھپڑ لگاؤ تاکہ آنے والے دنیا کفر کو پتا چلے کہ مسلمان اس قدر باغیرت ہے اور بہادر اور جرت کے علم بردار ہے. یہ انصاف انہوں نے دکھایا تھا. ہمارے ملک پہ آج انصاف ہے ہی نہیں. جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں جو کام بھی ہو پہلے کوشش ہو وہ کام سیکھ کر بیٹھے. حکومت کی کرسی پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ حکومت کو سیکھے کس طرح چلانا ہے اور سیکھنے کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے. ان کے نقشے کو جس طرح انہوں نے روئے زمین پر گاڑا ہے ان کو دیکھا جائے. آج تو بینک والا بینک پہ پیسے لے کر رکھتا ہے جو پھر وہاں سے لے کر نکلنے والا شخص جو ہے وہ بھی گھر پہنچتا نہیں. ڈکیتی ہو جاتی ہے. اتنا بھی یہاں انصاف اور قانون نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے تو یہاں تک کہا ہے وہ جو اندر بیٹھے ہیں نا بینک کے اندر وہی جو ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کو جو مختلف جگہوں پہ شاہراہوں پہ کھڑے ہیں ان کو میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنا لاکھ روپے لے کے یہ نکل رہے ہیں لہٰذا اس کو لوٹو. یعنی خفیہ ورڈ ہوتا ہے ان کے پاس لفظ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ان کو فارورڈ کر دیتے میسج کر دیتے شیئر کر دیتے. یہ مسلمان بھائی ابھی گھر پہنچتا نہیں ہے ڈکیتی راستے پہ ہو جاتی ہے. تو انصاف اگر چاہیے اور امن چاہیے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور لانا پڑے گا. دشمنوں کی بڑی سازشیں ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس 22 رجب کو جو ہے وہ کنڈا کریں 22 رجب کو کنڈا کریں اور کنڈے میں ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے تو پیدائش پہ ویسے تو خوشی وہ عیسائیوں کی پیداوار ہے. سالگرہ جسے کہا جاتا ہے وہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ سالگرہ بھی کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ولادت پہ
تو نبی علیہ السلام نے واضح منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور پیدائش کہتے ہیں 22 رجب کو، جبکہ امام جعفر صادق کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی نہیں ہے، وفات بھی نہیں۔ 8 رمضان المبارک ہے اور بعض جگہوں میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ان کی پیدائش ہے، اور شوال المکرم میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہے۔ اچھا، کچھ بھی غلط کام ہو، متا کرنا عبادت ہے، کہتے امام جعفر صادق سے روایت ہے۔ پھر جھوٹ بولنا، یہ امام جعفر صادق سے روایت ہے۔ تقیہ بازی کرنا، وہ کہتے امام جعفر سے۔ ظلم کرنا امام جعفر صادق سے ثابت ہے۔ اپنی ساری کتابوں کے اندر یہ سارے بکواسات لکھے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور پھر 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی خوشی پہ یہ لوگ کنڈے کرتے ہیں۔ اور مشہور واقعہ جس طرح تاریخی حقائق ہے، رامپور میں لکڑ ہارے نے کسی سے عشق و معشوقی لڑائی اور وہ عورت ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، اس کو راضی کرنے کے لیے اس شخص نے جو لکڑ ہارا تھا اس نے کنڈا کیا تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اب وہ راضی ہو گئی تو اسی پر وہ چھپ چھپ کے یہ کنڈا کرتے اور کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، خاص لوگوں کو یہ کنڈا کر کے پکا کے کھلائے، حلوہ ہے، چاول کے پراٹھے، روٹیاں وغیرہ بنا کے اس دن یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے دشمنان اسلام کی سازش ہے اور علماء نے اس کو حرام اور ناجائز لکھا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان رسومات سے ہم دور رکھیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس طرح انہوں نے اہل بیت سے کی ہے اور ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، صحابہ اہل بیت، آل رسول، خاندان رسول سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔